السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما نافعا۔ آج کا ہمارا بیان ہے عقیدوں کا بیان۔ ایک مسلمانوں کو کن عقیدوں کا قائل ہونا چاہیے؟ تو علماء نے کچھ عقائد لکھے جو آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ نمبر 4، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک والا نہیں، وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیوبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہیے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سمائی والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس کو کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کے ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہے ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال صفتیں اس کو حاصل ہے اور بری نقصان کی کوئی صفت میں اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اس کی کوئی صفت کبھی نہیں جا سکتی۔ عقیدہ نمبر 7، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے اور ہم بے خود قرید کیے اس کی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے اور یہی بات بہتر ہے، اس کے کچھ مناسب معنی لگا لے جس سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ عقیدہ نمبر 8، عالم دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بید ہے جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے گناہ اور ثواب کے کام اختیار کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضرور نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے ہیں اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں
ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور سب سے آخر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم المرسلین و انبیاء اور باقی درمیان میں تشریف آور ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہے، جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام اجمعین۔ عقیدہ نمبر 13، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ عقیدہ نمبر 14، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیارے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن آئیں گے سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ عقیدہ نمبر 15، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر جن ابلیس یعنی شیطان ہے۔ عقیدہ نمبر 17، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر علیہ السلام کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی بات ہونے لگتی ہے جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 18، ولی کتنے ہی بڑے درجے کا پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 19، اللہ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش حواس باقی ہو شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے درست نہیں ہوتی۔ عقیدہ نمبر 20، جو شخص شریعت کے خلاف ہو اور وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اسے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 21، ولی لوگوں کو بعض بیت کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ عقیدہ نمبر 22، اللہ و رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا اور درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ عقیدہ نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل امین علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنے اپنے امتیوں کو دین کی باتیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، قرآن کریم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی، اور قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت بدل ڈالا مگر قرآن مجید کی نگہبانی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ نمبر 24، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے
ان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہترین انسان ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یہ تیسری خلیفہ ہے۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ چوتھے خلیفہ ہے اور داماد رسول ہے۔ عقیدہ نمبر 25، صحابہ کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے بڑے ولی بھی ادنیٰ درجے کے صحابہ کا برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ عقیدہ نمبر 26، پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہے، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ عقیدہ نمبر 27، ایمان اس وقت درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول علیہ السلام کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا، اس کے ساتھ مذاق اڑانا، سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 28، قرآن و حدیث کے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پینچ کر کے اپنے مطلب کے معنی گڑنا بددینی کی بات ہے۔ عقیدہ نمبر 29، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 30، گناہ جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 31، اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 32، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 33، غیب کا حال سوائے اللہ جل شانہ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو بھی جاتی ہے۔ عقیدہ نمبر 34، کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ و رسول نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ عقیدہ 35، جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس 2 فرشتے میں سے ایک منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر پوچھتے کہ تیرا پروردگار کون، تیرا دین کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین اور سکون ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑھ کر سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو وہ ان سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 36، مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھاتے۔ عقیدہ نمبر 37، مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 38، اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہے سب ضرور ہونے والی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کاڑا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا، اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین میں سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا، مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھایا جائے گا، اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ عقیدہ نمبر 29، جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ جل شانہ کے حکم سے سور پھونکیں گے،
یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پونگنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گے اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ عقیدہ نمبر 40 پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کڑی کی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، بعض بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، جو بد ہیں وہ اس پر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ عقیدہ نمبر 41 دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارشات سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہو۔ جو کافر اور مشرک ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ عقیدہ نمبر 42 بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کی چین اور سکون اور نعمتیں ہیں، بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ عقیدہ نمبر 43 اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ عقیدہ نمبر 44 شرک اور کفر کا گناہ اللہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا تمام گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ عقیدہ نمبر 45 جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول نے ان کی بہشتی ہونا بتلایا ہے ان کے سوا اور کسی کی بہشتی ہونے کا یقین حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 46 بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوگی۔ عقیدہ نمبر 47 دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 48 عمر بھر کوئی ایسا ہی بھلا برا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا ملتا ہے۔ عقیدہ نمبر 49 آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی اور نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔